اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ جرمنی کی 75ویں سالانہ عالمی کتابوں کی نمائش میں شرکت۔ 95 ممالک کی طرف سے لٹریچر کے 4000 سٹال لگائے گئے۔ 15,000 سے زائد لوگوں کی سٹال پر آمد اور ان سے 5 روز تبلیغی گفتگو۔ آبادی اور رقبہ کے اعتبار سے جرمنی کا سب سے بڑا شہر برلن ہے، جس کو ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہر سال ماہ اکتوبر میں لگنے والی کتابوں کی عالمی نمائش دنیا بھر میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ دنیا بھر کے ادیب، شاعر، پبلشر، پرنٹر، کتب فروش، آرٹسٹ، میوزیشنز اور کتابوں میں دلچسپی رکھنے والوں کا اجتماع اس شہر کی رونق میں اضافہ اور شہرت کو دوام بخشتا ہے۔ اس سال منعقد ہونے والے کتابوں کا عالمی میلہ، جس کو بک فیئر کہا جاتا ہے، 18 تا 22 اکتوبر جاری رہا اور یہ 75واں سالانہ میلہ تھا، جس میں 95 ممالک سے لٹریچر کے 4000 سٹال لگائے گئے تھے، جن کا 130 ممالک کے 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جائزہ لیا۔ 7000 میڈیا نمائندگان اس کے علاوہ تھے۔ ان 5 دنوں میں 2600 سیمینار اور مختلف نوعیت کی میٹنگز منعقد ہوئیں۔ 1976 سے یہ روایت ڈال دی گئی ہے کہ ہر سال کسی ایک ملک کو مہمان خاص کا درجہ دیا جاتا ہے۔ امسال سلووینیا کو یہ درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی 100 سے زائد کتب کا جرمن ترجمہ شائع کر کے ان کو بک فیئر میں پیش کیا تھا۔ سلووینین ادب، شاعری، فلسفی، آرٹ، میوزک کے 400 منتخب نمونے نمائش میں پیش کیے گئے۔ کتابوں کی اس عالمی نمائش کا افتتاح کرنے والوں میں سلووینیا کے صدر مملکت بھی شامل تھے۔ جماعت احمدیہ کا سٹال۔ جماعت جرمنی ہر سال اپنے پبلشنگ ادارے ورلیگ ڈر اسلام کے نام سے بک سٹال لگاتی ہے۔ امسال بھی 20 اسکوائر میٹر کی جگہ حاصل کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 کا سٹال خالی رہنے کی وجہ سے انتظامیہ نے اس جگہ کو استعمال کرنے کی اجازت از خود دے دی۔ اس طرح 52 اسکوائر میٹر جگہ پر جماعت کا بک سٹال لگا۔ یہ جگہ ریویو آف ریلیجس جرمنی اور نور میگزین کے سٹال کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ جماعت کے سٹال پر قرآن کریم کے مختلف تراجم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درجہ ذیل تصانیف کے جرمن تراجم بھی رکھے گئے تھے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ مسیح ہندوستان میں، کشتی نوح، نزول المسیح، حمامت البشرا۔ اسی طرح خلفائے احمدیت کی تصانیف کے جرمن تراجم بھی دستیاب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح پر جرمن مشن کی شائع کردہ کتاب بھی پیش کی گئی۔ احادیث کی کتب، خصوصاً حدیقۃ الصالحین اور شمائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرمن تراجم، بچوں کو دین سکھانے اور دینی معلومات مہیا کرنے والا جرمن لٹریچر بھی رکھا گیا۔ سلمان رشدی کی کتاب دی سیٹنک ورسز کا جواب جرمن مشن نے 1992 میں شائع کیا تھا، جو آج بھی مقبول ہے اور بک فیئر کے دوران بھی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنا رہا۔ قرآن کریم کا جرمن ترجمہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتاب، بچوں کا اسلامی لٹریچر اور ورلڈ کرائسس اینڈ دی پیتھ وے ٹو پیس کے جرمن ترجمہ میں لوگوں نے بہت دلچسپی لی۔ بک فیئر میں کتابیں فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پہلے 2 روز صرف کتب خرید کنندگان بک فیئر میں آ سکتے ہیں اور اپنے آرڈر جمع کروا سکتے ہیں۔ باقی 3 روز عام پبلک کو بھی آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بک فیئر کے دوران 3000 سے زائد لوگوں نے سٹال پر کھڑے ہو کر تبلیغی لٹریچر سے متعلق سنجیدہ گفتگو کی، جبکہ 12000 افراد نے سٹال پر موجود کتب، پوسٹرز اور فلائرز سے استفادہ کیا۔ آخری 2 روز، ہفتہ اتوار، جبکہ عام پبلک کا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا نام عربی رسم الخط خطاطی میں لکھوانے کی سہولت مہیا کی گئی تھی، جس میں لوگوں نے بہت دلچسپی لی۔ حافظ لقمان احمد صاحب مربی سلسلہ نے یہ خدمت انجام دی۔ 5 روز مکرم مبارک احمد تنویر صاحب مربی سلسلہ و نیشنل سیکرٹری اشاعت کی زیر نگرانی 3 مربیان سلسلہ، مجلس خدام الاحمدیہ اور لجنہ اعمال کے ممبران ڈیوٹی پر موجود رہے۔ اگلے سال 2024 میں بک فیئر 16 تا 20 اکتوبر منعقد ہوگا اور اٹلی کو خصوصی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ عرفان احمد خان،
نمائندہ الفضل انٹرنیشنل